الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر زندگی اور موت دونوں کے احکام کو، مسائل کو بیان کیا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، لیکن سورہ ملک کی دوسری آیت میں موت کو پہلے ذکر کیا ہے، زندگی کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارے موت کو سامنے رکھ کے، موت سے بے خبر ہو کر زندگی نہ گزارے۔ ہر سانس کا آنا غیر یقینی ہے، اگلا سانس آئے نہ آئے، لیکن موت تو یقینی چیز ہے، تو اس لیے موت کو زندگی پر مقدم کیا، موت کو پہلے رکھا۔
انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے اسے مال وراثت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے وراثت کے احکام کو، مسائل کو اتنا بیان کیا ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو کلیہ ہے، جو بڑے اصولی مسائل ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، اور جو اس کی جزئیات ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے بیان کروائے ہیں۔ لیکن وراثت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ نے اس کے اصول کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے مسائل کو بھی بیان کیا۔ وراثت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، اس کے اصول بھی اللہ نے بیان کیے اور اس کے فروع بھی اللہ پاک نے بیان کیے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو اس کا جو مال چھوڑتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں، اور اس میں 4 حق اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ نمبر 1، اس مال میں سے مردے کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ میت کا جو مال ہے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، جیسے کفن ہے، قبر ہے، اور قبر کی پھر اجرت ہے، مزدوری ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ مرنے والے کے مال میں سے ادا کیا جائے۔ کوئی اور نیکی کرنا چاہتا ہے، کفن دینا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن میت کے مال پر جو پہلا حق ہے وہ بذات خود میت کا ہے کہ اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اور دوسرا، اگر کفن دفن کر لیا اور پھر مال بچ گیا، اگر سارا مال ہی کفن دفن پہ لگ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میت کے مال میں 4 حق ہوتے ہیں: کفن دفن کرنا، نمبر 2 اس کے قرضے ادا کرنا، نمبر 3 اس کی 1/3 میں وصیت نافذ کرنا، اور نمبر 4 پھر اس کی جو بچے گا اس وراثت کو ورثاء میں تقسیم کرنا۔ اگر کفن دفن کیا، سارا مال ختم ہو گیا تو باقی نہ قرضداروں کو کچھ ملے گا، نہ وصیت ہوگی، نہ وارثوں کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر کفن دفن کر دیا پھر بھی مال بچ گیا تو اب دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا مال اس کے قرضداروں کو دیا جائے، اس کے قرضے ادا کیے جائے۔ اور اگر قرضے ادا کرتے کرتے سارا مال ختم ہو گیا، اب نہ وصیت ہوگی نہ وارثوں کے لیے کچھ ہوگا۔ اور اگر قرضہ ادا کر دیا پھر بھی مال بچ گیا، وہ 3 روپے بچے ہیں یا 300 یا 3 لاکھ روپیہ بچا ہے، اس میں سے 1/3 میں اس کی وصیت کو نافذ کریں گے۔ مثلا 3 لاکھ روپیہ بچ گیا قرضوں کی ادائیگی کے بعد، تو 1 لاکھ روپیہ جہاں اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی مسجد بنا دینا یا کوئی ہسپتال بنا دینا، وہاں پہ لگائیں گے۔ اور پھر بچ گیا جو بچا ہوا 2 لاکھ ہے، یہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ شریعت میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیں، جو ہی انسان کے سانس نکلتے ہیں اس کی ملکیت اس کے مال میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی زندہ ہے، ایک آدمی بیمار تھا، آخری حالت تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا آخری وقت آ گیا،
اور چراغ جل رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے سانس نکلے تو چراغ بند کر دیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ فرمایا کہ پہلے یہ چراغ میت کا تھا، اب یہ وارثوں کا ہو گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جلا سکتے۔ یاد رکھے ایک آدمی فوت ہوا، اس کی جیب میں الائچی تھی یا سوئی تھی، تو جس طرح کار میں کوٹھی میں سارے شریک ہیں، اسی طرح اس الائچی کو بھی آپ وارثوں کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ سوئی کیا چیز ہے؟ یہ بھی مرنے کے بعد جب وارثوں کی ہو جاتی ہے تو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے، تو پھر کسی کے خام میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ دیکھا بہت بری حالت تھی کہ تم نے جو دین کی خدمت کی کیا اللہ نے قبول نہیں کی؟ کہنے لگے کہ وہ میری ساری خدمات اللہ نے قبول فرما لی، لیکن میں نے جو ہے ایک آدمی سے سوئی لی تھی، اپنی ضرورت کے لیے کسی سے لی تھی، لیکن وہ سوئی میں واپس نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوگی۔ تو دوسرے دن وہ آدمی اٹھا اور اس کے گھر گیا اور کہا کہ فلاں جگہ دیکھو کہ سوئی رکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس کو اٹھایا، پوچھا یہ کس سے لی تھی؟ کہنے لگے فلاں سے لی تھی۔ اس کو جا کے ادا کیا تو دوسرے دن دیکھا تو وہ بڑی اچھی حالت میں تھا۔ اور تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بزرگ تھے، شیخ تھے، ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہوئے، تو ان کی کتابیں ہیں، ایک کا نام احکام میت ہے، ایک کتاب کا نام اسوہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سیرت کے عملی پہلوؤں پر کتاب پڑھنی ہو نا، کہ ہم سیرت پہ کس طریقے سے عمل کریں، اس پر یہ جو کتاب ہے نا اسوہ رسول اکرم، یہ گھر میں لا کے رکھا کریں، اس کو پڑھا کریں، بہت اچھی کتاب ہے سیرت کے حوالے سے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر چلے گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی فوت ہوئے، وہاں پہنچ گئے تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب بھی بیمار تھے، تو مفتی صاحب کی ایک دوائی یا خمیرہ پڑا ہوا تھا، تو جب وہاں پہنچے تو ان کی تکلیف کی وجہ سے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ دوائی لے لیں، مفتی صاحب کی ہے، مفتی شفیع صاحب کی، ان کو بھی یہی تکلیف تھی، آپ کو بھی یہی تکلیف ہے، تو آپ مفتی شفیع صاحب کی دوائی استعمال کر لیں۔ تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ دوائی مفتی شفیع کی نہیں ہے، اب اس کے جو وارث ہیں ان کی اولاد ہے اور ان کے رشتہ دار ہیں، جب تک وہ اجازت نہ دیں میں یہ معمولی سی دوائی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعے کے لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہیں پر سارے ان کے رشتہ دار، بیٹیاں بیٹے موجود تھے، ان سب سے اجازت لی تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس دوائی کو استعمال کیا، اس قدر احتیاط ہے۔ تو یہ میت کے 4 حق ہیں، میت کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، نمبر 2 اس کے قرضوں کا اہتمام کرنا، نمبر 3 اگر بچ جائے تو پھر جو ہے اس کے 1/3 میں اس کی وصیت کو نافذ کرنا۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دی، کس وارث کو کتنا ملنا ہے، یہ 4تھا سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو اس کے مال میں سے آدھا ملے گا، شوہر کو اس کے مال میں سے آدھا ملے گا،
باقی دوسروں کے لیے ہوگا۔ اب بیوی فوت ہونے لگی ہے، مرنے لگی ہے، تو وہ کہے مجھے شوہر سے بڑی محبت ہے، تو چلو باقی آدھا بھی میں شوہر کے لیے وصیت لکھ دیتی، تو کیا وہ لکھ سکتی؟ یا خامد ہے، وہ کہتا ہے مجھے بیوی سے بڑی محبت ہے۔ یاد رکھے ایک آدمی مر گیا، اس نے بیوہ چھوڑی، بیوہ ایک ہو یا چار ہو، ایک مرد کو کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ چار کی۔ ارادہ ہے نا؟ ارادے پہ بھی نیکی انشاءاللہ۔ چار بیویاں چھوڑی، چار میں سے ایک سے اولاد ہے یا چاروں میں سے اولاد ہے؟ مسئلہ سمجھ لو، چار میں سے ایک کی اولاد ہے یا چاروں کی اولاد ہے، تو ان بیوہ عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا چاروں کو، یا 3 ہے یا 2 ہے یا 1 ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کی اولاد ہے دوسری کی نہیں ہے، اب جس کی اولاد ہے اس کو 8واں ملے گا اور جس کی اولاد نہیں اس کو 4تھا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مرد کی جس سے بھی اولاد ہو، اس کی ایک بیوی ہو یا 4 ہو، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 8واں ملے گا۔ مرد کی کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہے، پھر ان بیواؤں کو 4تھا حصہ ملے گا ٹوٹل جائیداد میں سے، سمجھے؟ تو اب یہ مرد جو ہے، یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو 8واں ملنا ہے یا 4تھا حصہ ملنا ہے؟ یہ کہے مجھے بیوی سے بڑی محبت ہے تو میں جو ہے باقی مال کی بھی اس کے لیے وصیت کر دیتا ہوں کہ اسی کو دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ یا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی، مثلا ایک باپ ہے، اس کا بیٹا شادی شدہ ہے، اس سے بھی اولاد ہے، باپ موجود ہے اور بیٹا مر گیا، پوتا زندہ ہے۔ باپ موجود ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کا پوتا جو ہے وہ زندہ ہے، تو کیا دادے کی وراثت پوتے کو ملے گی؟ یعنی پوتا اپنے باپ کی جگہ کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ یاد رکھیں نہیں۔ جب اس کے دوسرے بیٹے موجود ہیں تو شریعت کا اصول یہ ہے الاقرب فالاقرب، پہلے قریبی کو دیا جائے گا، بعد میں دوسروں کو ملے گا۔ اب جو بیٹے موجود ہیں وہ چونکہ باپ کے زیادہ قریب ہے، پوتے کا رشتہ بعد میں ہے، تو اس اصول پر جو ہے نا یاد رکھیں لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں بیچارے۔ دیکھیں ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم کیا کریں، سمینا و اطعنا، اللہ جو تو نے حکام نازل کیے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہمارا کام ہے ماننا۔ اگر اسلام کے کسی حکم پر بھی ہم نے اختلاف کیا، اعتراض کیا، تو وہ تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جائے اور اس بیٹے کی بھی اولاد موجود ہو تو پوتوں کو اس اولاد کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اب کیا کریں؟ اب شریعت نے حل تو دیے ہیں بھائی، اس کا حل یہ ہے کہ دادا مرنے سے پہلے وصیت کر دے پوتے کے حق میں، اس کو 1/3 میں وصیت کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ تو کیوں اسلام پہ اعتراض کر کے ایمان خراب کرتے ہو؟ دادا کو کہہ دو بھائی اس کے حق میں وصیت کر دو، اگر اس کو وراثت میں نہیں ملا تو وصیت سے تو دے سکتے ہو نا، اس میں کیا ہے؟ تو بہرحال جن حصے داروں کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احادیث میں بیان کر دیے ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور ایسے ہی اگر ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، تو آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا آق نامہ، یعنی میں نافرمانی کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھیں یہ جو وراثت ملتی ہے یہ نسب کی وجہ سے ملتی ہے،
یہ فرما برداری یا نافرمانی کی وجہ سے نہیں ملتی۔ اس کا تعلق فرما برداری سے یا نافرمانی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نسب کے ساتھ ہے۔ وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کا نسب ہے تو اس کو وراثت ملے گی۔ تو آگ ناموں کی شرعاً کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یاد رکھیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہی کوئی آدمی فوت ہو تو کفن دفن کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ ابھی میں ایک مفتی صاحب کا پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، اتنی موتیں واقع ہو رہی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دارالافتاء ہیں جہاں وہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں وہاں ان کے پاس وراثت کے مسئلے پوچھنے والوں کا رش ہونا چاہیے کہ لوگ اتنے مر رہے ہیں تو ہر ایک کو پوچھنا چاہیے جناب یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ ہر آدمی تو مفتی نہیں ہے کہ خود ہی تقسیم کر لے، لیکن وراثت کا مسئلہ کوئی خال شاذ و نادر ہی پوچھنے جاتا ہے۔ زیادہ کیا پوچھتے رہتے ہیں؟ طلاق کے مسئلے، شادی کی تھی تینوں طلاقیں دے دی، اب کیا ہوگا؟ تو وراثت کے مسئلے لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پشت گزر گئی، دوسری پشت گزر گئی، تین پشتیں، چار پشتیں گزر جاتی ہیں، لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض ذرا زور آور ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس کا بس نہیں چلتا، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا مال اس کے طیب نفس کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی فرض کرے زبان سے کہہ رہا ہے نا کہ کوئی بات نہیں یہ کھا لو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اندر سے نہیں کہہ رہا۔ حدیث میں تھا طیب نفس، دلی رضامندی کے بغیر کسی کا مال کھانا جائز۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کو فوراً تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کیا کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو ہے اپنے باپ کی وراثت دے، ہمارے باپ نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ ہمیں دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باغ فدق چھوڑا یا جو بھی وراثت چھوڑی، ابوبکر صدیق نے اس کا وہی انتظام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، یعنی اس کی وراثت نہیں دی، لیکن جو اس کی آمدن تھی وہ آپ علیہ السلام کی گھر والیوں پر اور آپ علیہ السلام کی بیٹی پر اور ان کی اولاد پر خرچ کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی طرح چلتے چلتے حضرت علی تک یہ معاملہ ایسے ہی رہا اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ شیعہ جو ہے اس بارے میں بڑا واویلا کرتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق نے نعوذ باللہ غصب کیا، تو وہاں پہ سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ابوبکر صدیق نے غصب کیا تو حضرت علی نے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی اس آمدنی کو اسی طرح ہی رکھا جیسے ابوبکر صدیق نے رکھا تھا۔ تو اگر نعوذ باللہ اگر تم کہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم کیا تو پھر یہ نسبت تو حضرت علی کی طرف بھی آتی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علمی وراثت ہوتی ہے، مال کی وراثت نبیوں کے مال میں نہیں چلتی، عام انسانوں کے مال میں وراثت چلتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو
اگر مرنے سے پہلے کوئی چیز دیتا ہے اسے گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، اور جو موت کے بعد مال ہوتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں۔ ایک بات اصولی سمجھ لیں کہ ایک آدمی زندہ ہے، وہ اس کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو وہ 4 سیب لے کے آیا، 2 اس نے بیٹے کو دے دیے، 2 بیٹی کو دے دیے، دے سکتا ہے۔ لیکن وہ مر گیا اور ابھی اس نے سیب تقسیم نہیں کیے تھے، اب بیٹی کو 2 دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے مرد کا جو ہے پورا حصہ رکھا اور عورت کا آدھا حصہ رکھا، مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا۔ ایک بڑے بزرگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ان سے، اور یہ جو بزرگ تھے یہ سادات میں سے تھے، غالباً امام باقر تھے، یہ امام جعفر تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان سے ہوئی، تعارف ہوا، کہتا اچھا آپ وہی ابو حنیفہ ہیں عراق والے جو میرے نانا کے مقابلے میں اپنا قیاس چلاتے ہیں؟ یعنی میرے نانا نے اور کہا اور آپ کا قیاس کچھ اور کہتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میں وہی بات کرتا ہوں جو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنی عقل میں وہاں پہ نہیں چلاتا، قیاس نہیں کرتا۔ تو پھر بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ انسان سے جو منی نکلتی ہے وہ زیادہ پلیت ہے یا جو پیشاب نکلتا ہے وہ زیادہ پلیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ پلیت ہے، منی کے تو بعض پاک ہونے کے بھی قائل ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اگر اپنا قیاس چلاتا، عقل استعمال کرتا، تو میں کہتا کہ پیشاب کے نکلنے پر غسل آنا چاہیے، وہ زیادہ پلیت ہے۔ لیکن آج بھی میں آپ کے نانا کی بات کرتا ہوں کہ غسل کس پہ آئے گا؟ منی کے نکلنے پہ آئے گا، پیشاب پہ غسل نہیں آئے گا۔ پھر عرض کیا کہ حضرت یہ فرمائے کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز زیادہ اہم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج بھی آپ کے نانا ہی کی بات لوگوں کو پہنچاتا ہوں کہ عورت کی جو جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہے وہ ان دنوں کے روزے قضا کرے گی، نماز قضا۔ اگر قیاس کو لیا جائے، عقل کو لیا جائے، تو پھر تو جو ہے وہ نمازوں کی قضا ہونی چاہیے، کیونکہ نماز آپ فرما رہے ہیں زیادہ اہم ہے۔ پھر عرض کیا کرد یہ فرمائے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ فرمایا کہ اگر میں عقل چلاتا، عورت کی کمزوری کی وجہ سے کیا کرتا، میں یہ کہتا کہ اس کو ڈبل دیا جائے، کمزور ہے نا تو اس کو ڈبل حصہ دیا جائے وراثت میں۔ لیکن آج بھی میں آپ کے نانا کی بات کرتا ہوں کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ناقصات العقل والدین کیسے ہیں؟ آپ نے ہمیں کہا کہ آپ ناقصات العقل ہیں اور ناقصات الدین ہیں، عقل میں بھی ناقص ہے اور دین میں بھی ناقص ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ناقصات العقل ایسے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، اور ناقصات الدین ایسی ہو کہ کچھ دن مہینے میں ایسے گزرتے ہیں جس میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے تو اللہ کی طرف سے لیکن نقص تو ہے نا، کمی تو ہے نا۔ اس لیے اللہ نے تمہیں کیا فرمایا، ناقصات العقل بھی اور ناقصات الدین۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اسمبلی میں ایک سیکولر عورت نے کہا مفتی صاحب یہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بی بی یہ تو پابندی ان لوگوں کے لیے جو قرآن مانتی ہے، تمہارے لیے تو کوئی پابندی نہیں۔ یہ 4 کی پابندی
ایک خامد کے ساتھ رہنے کی پابندی کن عورتوں کے لیے ہے؟ جو قرآن کو ماننے والی ہیں. تو جو قرآن کو نہیں مانتی ان پر تو یہ کوئی پابندی نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کا آدھا حصہ مقرر کیا اور مرد کا پورا حصہ مقرر کیا. اور اس کے بعد جو عورت ہے وہ ظاہر ہے اس کا آدھا حصہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ عورت ماں ہو بیٹی ہو، ماں کے اوپر خرچ کرنا اولاد کے اوپر واجب ہے. یاد رکھے انسان ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کلیہ یاد رکھے جس سے آدمی پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ دادا کو، نہ پردادا کو. اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتا. بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، جو جن سے یہ پیدا ہوا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور جو اس سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ. ماں کی عورت روم میں ہے تو اس کا خرچہ پورا کرنا اولاد پہ واجب ہے. اور اگر عورت بحیثیت بیوی ہے تو بیوی کا نان و نفقہ خرچہ ادا کرنا مرد کے اوپر واجب ہے. خامد کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. تو اگر ہم اصولی طور پر دیکھیں تو عورت کو کوئی اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں پڑتا عمومی طور پر. وہ ماں کے روم میں ہو، بیوی کے روم میں ہو، اس کے اوپر خرچ کرنا دوسروں کی ذمہ داری. اور خدا کی قسم میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ کلمے کی برکت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہے کہ ہمارا خاندانی نظام محفوظ ہے، کروڑوں درجے بہتر ہے چاہے جیسا بھی ہے اس وقت بھی. اور نمبر 2، آپ یقین کریں کہ آج کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی شرح جو ہے نا وہ 51% ہے. یعنی 49% مرد ہیں اور 51% عورتیں ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے 51% آبادی کلمے کی برکت سے گھر میں بیٹھ کے عزت اور احترام کے ساتھ کھا رہی ہے، عزت کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کے کھا رہی ہے. اور کوئی اس آبادی کو اپنے پر بوجھ بھی نہیں سمجھتا. یورپ میں، امریکہ میں سگا باپ بیٹی کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ خامی جو ہے وہ بھی کما رہا ہے، عورت ہے تو وہ بھی کما رہی ہے، وہ مشینیں بنی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ہاں عورت ماں کے روم میں ہو، بیٹی کے روم میں ہو، بہن کے روم میں ہو، بیوی کے روم میں ہو، الحمدللہ ہمارے مسلمان اس کی کفالت کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں. بلکہ اس کو گھر سے باہر نکالنا، نوکری اور ملازمت کے لیے بھیجنا ہمارے معاشرے میں اس کو باعث شرم سمجھا جاتا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تقسیم کی کہ فاطمہ گھر کے کام کریں گی اور علی باہر کے کام کریں گے. فاطمہ یعنی میری بیٹی گھر کے کام کرے گی، حضرت علی کی بیوی اور حضرت علی المرتضیٰ باہر کے کام کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی زندگی میں جو اولاد ہے اس میں کم زیادہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا اور جیب میں الائچی بھی ہے نا یا سیب ہے، اس کو بھی جس طرح وراثت کی ترتیب ہے اس کے خلاف وارثوں کو نہیں دیا جا سکتا. اور زندگی میں اگر وصیت کرنے کا موقع مل جائے تو یاد رکھیں جیسے موت کے بعد بڑے جھگڑے پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، زندگی میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن زندگی میں بھی جو تقسیم کریں تو یاد رکھیں کوشش کریں کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں. اگر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا اور دوسرا بیٹے کو تھوڑا دیا یا محروم کر دیا تو یہ لڑکا اس کی قبر پہ آ کے کیا سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ یا بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا، جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ سندھ کے اندر جو وڈیرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ قرآن سامنے رکھتے ہیں اور بہن سے کہتے ہیں ہم نے تمہارا نکاح قرآن سے کر دی، قرآن سے شادی ہو.
کتنی بڑی جہالت ہے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ اور بہنوں کو ہمارے معاشرے میں، ہم چونکہ ہندو معاشرے سے جدا ہوئے، پہلا تو یہ کہا جاتا ہے ہم نے تمہاری شادی پہ لگا دیا، چلو ختم ہو گیا۔ تو بہن کی شادی پہ لگا، تیری شادی پہ نہیں لگا تھا، اس کا تو ختم ہو گیا، تیرا باقی ہے، تو پھر ختم ہو تو دونوں کا ہونا چاہیے۔ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے شادی پہ لگا دیا تھا۔ اور دوسرا، بہن کے پاس دو آپشن رکھے جاتے ہیں، وہ کیا؟ بھائی چاہیے یا پیسے چاہیے؟ بولو۔ بہن سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ لو، اگر بھائیوں سے ملنا ہے تو یہ جائیداد چھوڑ دو، نہ لو، ورنہ پھر تجھے تو اسی سے پیار ہے۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ بہن نے ہمیں معاف کر دیا۔ بہن نے کیا کر دیا؟ میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ کسی کا مال کھانا اس کے طیب نفس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تو بہن نے خوشی سے معاف کیا یا دھمکی سے معاف کیا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم وہ پیسے جو ہے جو اس کی وراثت کے جائیداد کے بنتے ہیں اس کو دے دو، یا اس کی جو زمین ہے یا جو اس کا مکان میں حصہ بنتا ہے پھر اس کے نام لگوا دو۔ نام لگوانے کے بعد یا پیسے جب اس کے ہاتھ میں آ گئے اس کے بعد پھر یہ بہن واپس کرے، پھر سمجھو معافی دی۔ اس کو دھمکیاں دے کے بیان لکھوا لیا، کہتے جی ماشاءاللہ ہماری تو بہنیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے معاف کر دیا۔ معاف کرانے کا یہ طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے ایسے کیا ہے تو شرعاً یہ معافی نہیں ہوئی، قیامت کے دن گناہگار ہوگا۔ اور پھر بہنیں ساری زندگی روتی رہتی ہیں، دیکھیں جی ہم نے جائیداد اس کو معاف بھی کر دی، پھر بھی ہم سے نہیں ملتا، میری بیٹی کے اوپر اس نے کوئی پیسے نہیں ہمیں دیے، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ بولو، ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ بہنوں سے معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین، وہ مکان، وہ دکان جو اس کا حق بنتا ہے اس کے نام لگا دی جائے، رجسٹری، انتقال، قبضہ اس کو دے دیا جائے، پھر بہن واپس کرے۔ یہ گفٹ ہے بھائی کے لیے۔ پھر بہن دوبارہ بھائی کے نام کروا دے، یہ سمجھے بہن نے معافی دی۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے وہ پہلی رات میں جو نا خامد بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا میں حق مہر نہیں دے سکتا، مجھے معافی دے دو۔ یہ وہی معافی، وہ بیچاری معافی نہیں دے گی اور کیا کرے گی، گھر بار تو پہلے چھوڑ آئیے۔ تو یاد رکھیں، ایک اور بھی یاد رکھیں مسئلہ، کہ اگر ایک آدمی مر گیا اور اس نے ابھی تک بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو یہ حق مہر اس کے ذمہ قرض ہے۔ جس طرح دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے، یہ بھی قرضہ اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ ایک لطیفہ سنا دوں۔ ایک احسان احمد دانش جو ہے نا وہ گزرا ہے، بڑا مورخ ہوا، کتابیں لکھی اس نے۔ تو اس نے نا ایک دفعہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہنے لگا میری بیوی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے تو مجھے بتا تیرا حق مہر کتنا ہے، میرے بھائی زندہ ہیں، میں منگوا دیتی ہوں، تو کوئی بات نہیں، دے دے مجھے طلاق۔ وہ کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس بڑی لوگ کو یہ نہیں پتا کہ حق مہر بیوی نے دینا ہوتا ہے کہ خامد نے دینا ہوتا ہے۔ کہتا میں نے کہا تجھے طلاق نہیں دیتا کوئی میرے اوپر عذاب ہی نہ آ جائے۔ اگر یاد رکھے کسی نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، وہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا یہ قرض اس کو علیحدہ سے ملے گا، بیوہ کو، اور وراثت اس کو علیحدہ سے ملے گی۔ جس طرح ہم دوسروں کے قرضے ادا کریں گے نا، جس کا وہ مقروض تھا مرنے والا، اسی طرح جو بیوی کا مہر ہے یہ اس کے ذمہ قرض تھا، یہ اس کو اس کی جائیداد میں قرض ادا کیا جائے گا اور وراثت اس کو علیحدہ سے ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔